تمہیں یوں اتنا سوچ سچ سمجھ کر پارٹی میں آنے کا کس نے بولا ہے؟ ایان طاہر زیدی نے اس کا بازو دبوچ کر اشتعال انگیز لہجے میں کہا تو وہ ڈر کے مارے رونے لگی۔ ارحا زیدی اس کی بیوہ پھپھو کی بیٹی تھی جس سے گھر والوں کا سلوک بالکل اچھا نہیں تھا۔ آج ایان کی برتھ ڈے پارٹی تھی۔ ہمانی جان نے اسے جان بوجھ کے پارٹی میں بھیج دیا تھا۔ گلابی کامدار میکسی اور گہرے گلے میں بغیر دوپٹے کے تیز لپسٹک لگائے اس کے چمکتے وجود کو سب تعریف کی نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ ایان زیدی کا خون کھول اٹھا اسے اس طرح پارٹی میں آتا دیکھ کر، اور جب اس کے پارٹنر نے کہا میں اس سے شادی کروں گا، وہ اپنا ضبط کھوتا سامنے سے کرسی اٹھا کر پارٹنر کے سر پر پارٹی میں سب کی نظریں اندرونی دروازے کی طرف ہوئی تو ایان طاہر زیدی نے بھی چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ یہ اس لباس میں یہاں کیا کر رہی ہے؟ دروازے میں ارحا کھڑی تھی۔ اس کے آنے سے زیادہ اسے اس کے لباس پر غصہ آیا تھا جس میں اس کا وجود چمک رہا تھا، اور پارٹی میں موجود بہت سی نگاہیں اس کے اوپر جم سی گئی تھیں۔ گلابی کامدار میکسی اور گہرے گلے میں بغیر دوپٹے کے تیز لپسٹک اس کے چمکتے وجود کو سب تعریفی نظروں سے دیکھنے لگے۔ وہ غصے سے کھولتا ہوا اس کے قریب جا رکا۔ تمہیں یوں اتنا سچ سنور کر پارٹی میں آنے کا کس نے بولا ہے؟ ایان طاہر زیدی نے اس کا بازو دبوچ کے اشتعال انگیز لہجے میں کہا تو وہ ڈر کے مارے رونے لگی۔ میرا بازو چھوڑیں، درد ہو رہا ہے۔ وہ آنسو چھپاتی بولی۔ ایان کو اپنے سخت رویے کا احساس ہوا۔ اس نے پلٹ کر مہمانوں پر نگاہ ڈالی۔ کچھ نگاہوں میں رشک تھا، کچھ میں حسد تھا، اور وجہ صرف اس جیسی حسین لڑکی کا ساتھ تھا۔ ایان نے غصہ ضبط کرتے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ان کپڑوں میں کیوں آئی ہو؟ اس بار اس کا لہجہ مدھم تھا۔ میرے پاس نہیں تھے اچھے کپڑے۔ ممانی جان نے کہا کہ پارٹی میں جاؤ اور نائلہ کے کپڑے لے آئے۔ میں نے کہا بھی کہ مجھے نہیں پہننے ایسے کپڑے، مگر وہ نہیں مانی۔ میں کیا کرتی ایان بھائی؟ ارحا نے کانپتے ہوئے روحان سے لہجے میں کہا۔ یہ کون ہے ایان؟ پہلے تو کبھی انہیں کسی پارٹی میں نہیں دیکھا۔ اس کا ایک دوست رمیش لپک کر قریب آیا۔ ایان نے زبردستی ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیری۔ یہ میری کزن ہے ارحا، سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے۔ اس نے سپاٹ لہجے میں انٹروڈکشن کروایا۔ رمیش نے للچائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا، پھر ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ہائے ارحا، میں رمیش ہوں، ایان کا دوست۔ ارحا نے بادل نخواستہ اس سے ہاتھ ملائے تو رمیش نے اس کے نرم ہاتھ تھامتے ہوئے اس کی کلائی کو ہلکے سے سہلایا۔ ارحا نے ناگواری سے ہاتھ پیچھے کھینچتے ہوئے منہ پھیر لیا۔ ایان نے بڑے ضبط سے رمیش کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پیچھے کھینچا۔ بیہیو رمیش، کزن ہے میری۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسی سختی تھی کہ رمیش بے ساختہ پیچھے ہٹا۔ آئی ایم سوری۔ وہ واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ ارحا نے ممنون سی نظروں سے ایان کو دیکھا۔ تھینک یو، میں جا رہی ہوں۔ نہیں، رکو۔ ایان نے اسے روکا۔ اب اس طرح جانا مناسب نہیں ہے، لوگ خواہ باتیں بنائیں گے۔ میں کسی کو کال کر دیتا ہوں تمہارے ساتھ۔ اس نے پلٹ کر آس پاس دیکھا جہاں چند لڑکیاں کھڑی گپ شپ کر رہی تھیں۔ ایان نے ایک لڑکی کو قریب آنے کا اشارہ کیا تو وہ باقیوں سے ایکسکیوز کرتی ان کے قریب آ گئی۔ یہ سبینہ ہے میری دوست، اور سبینہ یہ میری کزن ارحا ہے۔ اس کا خیال رکھنا، کوئی بدتمیزی نہ کر لے اس کے ساتھ۔ سبینہ نے بڑی خوش دلی سے ارحا کا ہاتھ تھاما۔ ٹون پڑی ایان، میرے ہوتے ہوئے کوئی اس سے بدتمیزی کی جرات نہیں کر سکتا، وہ بے تکلف سے کہتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ ایان نے سکون کی سانس لی، مگر یہ سکون کچھ دیر کے لیے ہی تھا۔ چند لمحوں بعد وہاں ایک بار پھر ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ اس بار شامت اس کی بزنس پارٹنر شعیب احسن کی آئی تھی۔ شعیب ویسے بھی حسن پرست قسم کا آدمی تھا۔ ارحا کے معصوم انجوئے حسن کو دیکھ کر وہ اس پہ فدا ہی ہو گیا۔ نشے میں دھت ہو کر اس نے ایان کے سامنے ارحا کے فگر اور خوبصورتی کے قصیدے پڑھنے شروع کر دیے۔ مائی گاڈ، اتنی خوبصورت لڑکی کہاں چھپی ہوئی تھی؟ میں تو اس سے شادی کروں گا۔ اس کی بکواس سن کر ایان کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تھا، قریب پڑی ایک خالی کرسی اٹھا کر اسے کھینچ ماری۔ واٹ دی ہیل، کیا کر رہے ہو تم ہوش میں تو ہو؟ شعیب کو اچھی خاصی چوٹ آئی تھی۔ اس نے سنبھلتے ہوئے دھاڑ کر پوچھا، تمہاری جرت کیسے اس کے بارے میں کوئی غلط بکواس کرنے کی؟ وہ اسے گربان سے پکڑ کر جھڑکتے ہوئے چلایا اور سامنے پڑی بوتل توڑ کر اس کی طرف سیدھی کی۔ شعیب کا چہرہ خوف سے سفید ہو گیا۔ ایان اس وقت بالکل جنونی اور خطرناک دکھائی دے رہا تھا۔ یہ وہ کارپوریٹ میٹنگز والا ایان ظاہر زیدی تو نہ تھا جسے وہ جانتا تھا۔ آئی ایم سوری، شعیب نے معافی مانگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ نکلو یہاں سے۔ ایان نے اسے دھکا دیا تو وہ خون خوار نظروں سے اسے دیکھتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اچھا نہیں کرے تم یہ ایان زیدی، دیکھ لوں گا میں تمہیں۔
وہ دھمکیاں دیتا باہر بھاگا۔ ایان نے ٹوٹی ہوئی بوتل کو نیچے پھینکا اور پلٹ کر سب مہمانوں کو دیکھا جو خوف اور حیرت سے ساکت ہوئے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ سوری ایوری ون، پلیز ہیو فن۔ وہ ایک طرف بڑھ گیا۔ یہ سب کیا تھا ایان؟ شعیب سے اتنی بری طرح مار پٹائی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایان نے سر اٹھا کر دیکھا۔ سبینہ ایرا کے ساتھ حیران سی کھڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ مہمان اس بدمزگی سے گھبرا کر جلدی جلدی جا رہے تھے۔ اس کی وجہ سے یہ ہے سبینہ، وہ سپاٹ سے لہجے میں بولتا اٹھ کھڑا ہوا۔ سبینہ نے مزید کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا کہ اس کا موڈ پہلے بہت خراب تھا، کہیں پھر بھڑک نہ جائے۔ تھوڑی دیر میں لان خالی ہو گیا، سبینہ بھی جا چکی تھی اور اب وہاں سے ارہا اور ایان ہی کھڑے رہ گئے تھے۔ میرے ساتھ آؤ، سپاٹ لہجے میں بولتا وہ دوسری طرف اڑا۔ گھر کی بناوٹ کچھ ایسی تھی کہ اس کے تین طرف لان تھا۔ یہ پارٹی گھر کے پچھلی طرف کی لان میں ہو رہی تھی۔ خاندان کی کچھ لڑکے اس پارٹی میں شامل تھے مگر لڑکیوں میں سے صرف ارہا ہی وہاں موجود تھی، بڑوں میں سے بھی کوئی نہیں آیا تھا۔ ارہا کا دل ڈر کے مارے دھک دھک کر رہا تھا۔ جانے اب اس کا کیا ہونے والا تھا؟ تمہیں کس نے بھیجا تھا؟ مما نے؟ ناک کی سیدھ میں دیکھتے ایان نے سوال پوچھا تو ارہا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، چھوٹی ممانی نے کہا کہ آپ نے بلایا پارٹی میں، لازمی جانا ہے۔ ارہا نے کچھ جھجکتے ہوئے سچ بول دیا۔ ایان نے مٹھیاں بھیجی۔ رخسانہ چچی سے وہ ہر توقع رکھ سکتا تھا مگر اس طرح کی نہیں۔ اس سے مزید کچھ نہیں پوچھا۔ چند لمحے بعد وہ گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ اس نے دہلیز میں رک کر اپنا کوٹ اتارا۔ اسے پہن لو۔ ارہا نے شرمندہ سی ہوتے کوٹ پہن کر اسے اچھی طرح لپیٹنے کے انداز میں تھام لیا۔ اس کا گہرا گلا چھپ گیا۔ گھر کے سب لوگ لاؤنج پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ گھر کے لڑکوں کی طفیل پارٹی میں ہونے والے ہنگامے کی خبر سب کو ہو گئی تھی۔ بڑے پاپا نے ان دونوں کو تنبیہی نظروں سے گھورا۔ یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم لوگوں نے؟ انہوں نے برہمی بھرے لہجے میں پوچھا۔ یہ تو آپ رخسانہ چچی سے پوچھیں، ارہا کو اس پارٹی میں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی جب میں نے صاف صاف کہا تھا کہ گھر کی کوئی عورت اس پارٹی میں شریک نہیں ہوگی؟ ایان نے غصے سے ہونٹ چباتے ہوئے رخسانہ بیگم کو دیکھا جن کے چہرے نے ایک پل کو رنگ بدلا، مگر پھر انہوں نے اپنے اصلی بے پرواہ انداز میں سر جھٹکا۔ میں کیوں بھیجنے لگی؟ خود ہی آئی تھی یہ کہ ایان نے مجھے انوائٹ کیا۔ یہ کہہ رہی تھی کہ نائلہ کا ڈریس لیا تھا اس نے۔ ہمیں کیا پتا تھا تم نے انوائٹ کیا تھا یا نہیں؟ بڑے اطمینان سے کہہ کر انہوں نے ارہا کو ہی مجرم بنا دیا، جو انہیں یوں مکرتے دیکھ کر دم بخود رہ گئی۔ ممی آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ سب لڑکیاں جا رہی ہیں تو مجھے بھی جانا چاہیے۔ آپ ہی نے زبردستی بھیجا تھا مجھے۔ میں نے کب کہا تھا کہ ایان بھائی نے مجھے انوائٹ کیا ہے؟ نائلہ، رخسانہ چچی کی بیٹی نے بھڑک کر اسے دیکھا۔ جھوٹ مت بولو ارہا، تم نے خود میرے سامنے کہا تھا۔ ارہا چپ رہ گئی تھی۔ چپ رہ گئی۔ بڑے پاپا کی نظریں اسے گویا زمین میں دھسا رہی تھی۔ ایان خاموشی سے اٹھ کر اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ نائلہ، اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، تم جھوٹ بول رہی ہو، سوری کرو ارہا سے۔ سب گھر والے ساکت رہ گئے۔ ایان کا یہ رویہ سب کے لیے غیر متوقع تھا۔ نائلہ کیوں سوری کرے؟ یہ سب ارہا کی ہی غلطی۔ چچی کی بات ادھوری رہ گئی۔ ایان نے ہاتھ اٹھا کر انہیں چپ رہنے کا اشارہ کیا اور دوبارہ نائلہ کی طرف مڑا۔ میں نے کہا نا سوری کرو اس سے، سنائی نہیں دیا کیا؟ اس کے لہجے میں وہی اصلی سختی اتر آئی جو اس کے مزاج کا خاصہ تھی۔ نائلہ نے ماں کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ بات بڑھ جاتی، بڑے پاپا نے ہاتھ اٹھا کر دونوں کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ بس بہت ہوا، جاؤ سب اپنے اپنے کمروں میں، آئندہ ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی روب دار آواز نے سب کو خاموش کرا دیا۔ ارہا شکر مناتی اپنے کمرے کی طرف بھاگی تاکہ کوئی ڈھنگ کے کپڑے پہن سکے، البتہ اپنی پشت پر چچی اور نائلہ کی تیز گھورتی ہوئی نظریں محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بہت دیر اپنی بے بسی پر روتی رہی۔ ساتھ ہی اسے غصہ بھی آ رہا تھا کہ آخر چچی کی اتنی بات ماننے کی ضرورت ہی کیا تھی، جو یہ سارا تماشا بن گیا۔ انکار کر دیتی تو اچھا تھا، لیکن پھر اسے اپنی پوزیشن یاد آئی۔ اس کے والد مر چکے تھے اور ماں بیدگی کے بعد بھائیوں کے در پر آ بیٹھی تھی۔ اس کی ماں ایک سیدھی سادھی بھولی بھالی خاتون تھی، اپنے بھائیوں سے جائیداد میں اپنے حصے کا مطالبہ تک نہیں کر پائی، جس کے نتیجے میں اپنے ہی باپ کے گھر میں کسی بھکاری کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ ارہا ان کی اکلوتی بیٹی تھی جو ماموں اور ان کی اولاد کے رحم و کرم پر جی رہی تھی۔ بڑی مامی کا رویہ پھر بھی ان کے ساتھ کچھ نرم رہتا تھا، لیکن چھوٹی مامی کا رویہ ہمیشہ تحقیر آمیز اور سخت رہتا۔ ایسے میں وہ ان کی بات نہ مان کر مزید ان کے عتاب کا شکار نہیں بننا چاہتی تھی، لیکن وہ اسے یوں ڈیگریڈ کریں گے یہ اس نے بھی نہیں سوچا تھا۔ روتے روتے اس نے سر اٹھایا تو سامنے بیڈ پر پڑا ایان کا کوٹ دکھائی دیا۔ وہ آنسو پوچھ کر اٹھی اور کوٹ اٹھا کر باہر نکل آئی۔ وہ کسی کی چیز کو اپنے پاس رکھنے کی قائل نہیں تھی۔ ایان کا کمرہ ان کے پورشن کی دوسری طرف تھا۔
وہ راہداری پار کر کے لان میں آئی اور پھر سامنے والے پورشن کی طرف بڑھ گئی۔ رات کافی گزر چکی تھی، گھر کے بیشتر بلب بند تھے اور صرف راہداری کے مدھم پیلے بلب سے جل رہے تھے۔ اس نے ایان کے کوٹ کو دونوں ہاتھوں سے تھام رکھا تھا۔ دل ابھی تک پارٹی کے ہنگامے سے نکلا نہیں تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایان سے ڈرنا چاہیے یا اس کے آج کے رویے پر حیران ہونا چاہیے۔ وہ ہمیشہ اس سے صاف لہجے میں بات کرتا تھا، مگر آج جب نائلہ نے جھوٹ بولا تو سب کے سامنے اس کا ساتھ بھی تو اسی نے دیا تھا۔ اس کا رویہ غیر متوقع تھا اور نہ سمجھ میں آنے والا بھی، شاید سے اس لیے کہ وہ خود کو اس گھر کا بڑا سمجھتا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو سمجھایا اور تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ ایان کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اندر اندھیرا تھا۔ ارہا نے ہلکی سی دستک دی مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ ایان بھائی؟ اندر خاموشی چھائی رہی۔ وہ ایک قدم اندر آئی۔ آپ کا کوٹ دینے آئی تھی۔ اس بار بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ پلٹنے والی تھی کہ اندر سے ہلکی سی آواز آئی، رک جاؤ۔ ارہا ٹھٹک گئی۔ آواز کمرے کی کھڑکی کی طرف سے آ رہی تھی۔ وہ چند قدم آگے بڑھی تو دیکھا ایان کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ پارٹی کے بعد اس نے اپنی شرٹ کی آستینیں کوہنیوں تک چڑھا رکھی تھی اور ایک ہاتھ میں موبائل تھا۔ چہرے پر اب وہ غصہ نہیں تھا بلکہ آنکھوں میں عجیب سی سختی ضرور تھی۔ وہ شاید اپنی ہی دھیان میں مگن تھا جو بھی اس کی آواز نہیں سن پایا۔ ارہا نے کوٹ آگے بڑھایا۔ یہ آپ کا کوٹ۔ اس نے کوٹ پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر پھر رک گیا۔ وہیں رکھ دو۔ ارہا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جی؟ وہیں صوفے پر۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے کوٹ صوفے پر رکھ کر پلٹی۔ ارہا؟ اس کے قدم رک گئے۔ جی؟ آج کی بات اگر رخسانہ چچی تمہیں کہیں کہ میری کسی پارٹی یا تقریب میں جانا ہے تو پہلے مجھ سے پوچھ لینا۔ ارہا کی بھویں سکڑ گئی۔ لیکن آپ نے تو مجھے بلایا ہی نہیں تھا، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ تو پھر مجھے روک کیوں رہی ہیں؟ ایان نے ایک لمحے کو اس کو دیکھا۔ کیونکہ آج جو ہوا وہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے۔ ارہا کے اندر دباؤ غصہ اچانک باہر آ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلطی میری تھی؟ اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ اسے کس بات پر غصہ آیا تھا۔ میں نے یہ نہیں کہا۔ آپ نے سب کے سامنے مجھے اس طرح ڈانٹا جیسے میں نے جان بوجھ کر وہ کپڑے پہنے تھے۔ میں نے تمہیں ڈانٹا نہیں تھا، آپ نے میرا بازو پکڑا تھا۔ وہ بے اختیار اپنی کلائی سہلانے لگی، جہاں ابھی تک انگلیوں کے نشان ہلکے ہلکے محسوس ہو رہے تھے۔ ایان کی نگاہ فوراً اس کی کلائی پر گئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ دکھاؤ۔ اس کے لہجے میں نرمی جھلکی، مگر ارہا نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا۔ کچھ نہیں ہوا، میں نے کہا دکھاؤ۔ نہیں۔ وہ پہلی مرتبہ اس کے سامنے ذرا اونچی آواز سے بولی۔ ایان چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر بہت آہستہ سے بولا، مجھے معاف کر دو۔ ارہا ساکت رہ گئی۔ اس نے شاید توقع نہیں کی تھی کہ ایان ظاہر زیدی جیسا غسیلا انسان کبھی اس سے معافی بھی مانگ سکتا ہے۔ وہ کچھ کہنے والی تھی کہ ایان کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے اسکرین پر نظر ڈالی تو اس کے چہرے سے ساری نرمی غائب ہو گئی۔ ہیلو؟ دوسری طرف سے کچھ کہا کیا۔ ایان کی نظریں فوراً ارہا پر اٹھیں۔ وہ چند لمحوں سے دیکھتا رہا، پھر کھڑکی کی طرف رخ کر لیا۔ کب؟ کچھ سننے کے بعد اس نے دانت بھیج لیے۔ تمہیں یقین ہے؟ پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، کسی کو کچھ مت بتانا۔ کال بند کر کے وہ پلٹا تو ارہا ابھی وہیں کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ جھجک کر اس نے پوچھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے لگا وہ کسی سے اس کے بارے میں ہی بات کر رہا تھا۔ کچھ نہیں، آپ نے تو کہا تھا رک جاؤ، اب تم جا سکتی ہو۔ ارہا نے الجھن سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی مگر پھر جانے کیوں پلٹ کر پوچھ بیٹھی، آپ کو مجھ سے اتنا مسئلہ کیوں ہوتا ہے؟ ایان نے کچھ حیران سا ہو کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ آپ ہمیشہ مجھے ایسے دیکھتے جیسے میں نے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہو۔ آج بھی؟ وہ رک گئی۔ میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ اس لمحے وہ سوال پوچھتے شاید وہ اپنی ساری ہمت کو بروئے کار لائی تھی۔ ایان نے جواب دینے میں کچھ لمحے لیے۔ مجھے تم سے مسئلہ نہیں، لیکن… وہ رک گیا۔ ارہا منتظر نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ مجھے لوگوں پر اعتبار نہیں، لیکن غصہ ہمیشہ مجھ پر ہی کرتے ہیں، آج سے نہیں بچپن سے ہی۔ اس نے دھیرے سے کہا۔ ایان کے ہونٹوں پر ایک بے بس بھری مسکراہٹ آئی۔ کیونکہ تم وہ واحد ہستی ہو جس کے معاملے میں کوئی غلطی برداشت نہیں کر سکتا۔ ارہا اس جواب کا مطلب نہ سمجھ سکی۔ کیوں؟ ایان نے نظر چرا لی۔ جاؤ ارہا، رات بہت ہو گئی ہے۔ وہ خاموشی سے باہر نکل آئی، لیکن اس کے ذہن میں ایان کا آخری جملہ گونجتا رہا، تم وہ واحد ہستی ہو جس کے معاملے میں غلطی برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی بارے میں سوچتے ہوئے وہ باہر آتے ہوئے کسی سے ٹکراتے بچی۔ سامنے نائلہ کھڑی ناگوار نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ اتنی رات کو کیا کرنے گئی تھی ایان کے کمرے میں؟ اس کے لہجے کے معنی قیزی نے ارہا کو جھلسا دیا۔ ان کا کوٹ دینے گئی تھی۔ اس نے مختصر جواب دیتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کی جسے نائلہ نے پھر سامنے آ کر نقاب بنا دیا۔ دور رہو اس سے، سمجھی؟ تم اس کے قابل نہیں ہو۔ نائلہ کی بات پر ارہا کا ضبط ٹوٹنے لگا۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے ان کے قریب جانے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے، بس ان کا کوٹ دینے گئی تھی۔
تو دن میں نہیں دے سکتی تھی؟ رات کے اندھیرے میں کمرے کے چکر کاٹنا ضروری تھا یا کوئی چکر ہے تمہارا اس کا؟ ارہا بری طرح سے جھلا گئی۔ نائلہ تو ایک ہی بات کو پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ اگر ہے تو بھی آپ کو کیا؟ آپ سے کی تعلق ہے ان کا جو اتنی تشویش کر رہی ہیں؟ وہ پہلی بھری بیٹھی تھی، اس بات پر اس کا سر گھما اور اس نے کرارا سا جواب دے کر اپنی راہ لی۔ پیچھے نائلہ کھڑی تل ملاتی رہ گئی۔ ارہا نے پہلی بار زبان کھولی تھی اس کے سامنے، اور یہ جرأت یقیناً ایان کی وجہ سے ہی تھی۔ وہ اگر سب کے سامنے اسے ڈیفینڈ نہ کرتا تو اس کی مجال تھی جو وہ اتنی کڑوی بات یوں اتنے دھڑلے سے کہہ جاتی۔ اس نے سلگتی نظروں سے ایان کے کمرے کی طرف دیکھا۔ کچھ بھی ہو، تمہاری یہ پریم کہانی تو یہیں ختم ہوگی ایان زیدی، یہ تو طے ہے۔ دوسری طرف ایان نے ارہا کے جاتے ہی دروازہ بند کیا اور فوراً اپنے اسسٹنٹ توصیف کو کال ملائی۔ دوبارہ بتاؤ۔ دوسری طرف سے آواز آئی۔ سر، جو گاڑی پچھلے 3 دن سے ارہا بی بی کے کالج کے باہر دیکھی جا رہی تھی، آج وہ پارٹی کے دوران گھر کے باہر بھی موجود تھی۔ ایان کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ نمبر پلیٹ جعلی ہے، تصویر بھیجی ہے۔ ایان نے فون کھولا۔ تصویر میں سیاہ رنگ کی ایک گاڑی گھر کے باہر سڑک کے کنارے کھڑی تھی۔ گاڑی کے اندر موجود شخص کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایان نے تصویر کو زوم کیا، پھر اچانک اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ تصویر کس وقت کی ہے؟ آج رات 10:30 بجے کی۔ نہیں۔ ایان نے تصویر کو دوبارہ دیکھا۔ یہ اس وقت کی نہیں ہے جب پارٹی ختم ہوئی تھی، یہ تصویر اس وقت کی ہے جب ارہا گھر سے نکلی ہی نہیں تھی۔ توصیف خاموش ہو گیا۔ سر، ایان نے فون نیچے کیا۔ اس کے ذہن میں ایک سوال بجلی کی طرح گونج گیا۔ اگر وہ شخص ارہا کو دیکھنے نہیں آیا تھا تو پھر وہ گھر میں کیا دیکھ رہا تھا؟ وہ فوراً کھڑکی کی طرف بڑھا۔ لان تقریباً اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، مگر دور درختوں کے درمیان ایک چھوٹی سی روشنی جل رہی تھی، گارڈ ہاؤس کی روشنی۔ ایان نے فوراً توصیف کو دوبارہ فون کیا۔ گھر کے پچھلے گیٹ پر آج کون ڈیوٹی پر تھا؟ چند سیکنڈ بعد جواب آیا۔ نیا آدمی تھا سر، نام سلیم۔ ایان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اسے فوراً ڈھونڈو۔ سر، اور توصیف؟ جی۔ خاموشی سے، کسی کو اس بارے میں پتہ نہ چلے۔ گاڑی ہے اس نئے آدمی کے بارے میں؟ یس سر، توصیف نے تابعداری سے کہا۔ کال بند ہوئی تو ایان نے ایک بار پھر لان کی طرف دیکھا، پھر اس کی نظر سامنے والی راہداری پر پڑی جہاں سے چند لمحے پہلے ارہا گزر کر گئی تھی۔ اس نے بے اختیار آنکھیں بند کی۔ اس کے ذہن میں پارٹی کا پورا منظر دوبارہ چل گیا۔ ارہا کا خوف، اس کا کانپنا، اس کا اپنی کلائی چھپانا، اور پھر وہ اجنبی نگاہیں جو اسے بعد تک بے چین کر رہی تھی۔ اس نے مٹھیاں بھیج دیں۔ میں نے تمہیں اس لباس کی وجہ سے نہیں ڈانٹا تھا ارہا، وہ بہت آہستہ سے بولا۔ مجھے ڈر تھا کہ کوئی تمہیں پہچان لے گا، مگر یہ بات ارہا کو معلوم نہیں تھی اور شاید ابھی اسے معلوم ہونا بھی نہیں چاہیے تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر معمول سے زیادہ خاموشی تھی۔ ارہا ہمیشہ کی طرح سب سے آخر میں آئی، سادہ سفید لباس، کھلے بال اور بغیر کسی بناؤ سنگھار کے، مگر اس کے باوجود بھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ ایان کی نظر بے اختیار اس کی طرف اٹھی۔ دل نے بے ساختہ تک دھڑکن مس کی۔ اس نے جلدی سے اپنے ناشتے پر نگاہ جما لی۔ ارہا کو اس کے دل کا حال معلوم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھنے لگی تو رخسانہ چچی نے کپ میز پر رکھتے ہوئے اسے گھورا۔ کل بہت شوق تھا نا پارٹی میں جانے کا؟ ارہا نے نظر جھکا لی۔ میں نے کہا تھا نا مامی، مجھے نہیں جانا تھا۔ ارہا کی بات پر نائلہ تلملائی۔ اب ہمیں قصوروار بنا رہی ہو۔ ارہا نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر خاموش ہو گئی۔ ایان دوسری طرف بیٹھا سب سن رہا تھا۔ اس کے کپ میز پر رکھا۔ بس، اس نے صرف ایک لفظ کہا تھا مگر سب خاموش ہو گئے۔ اس کی حیثیت گھر میں تسلیم شدہ تھی، کوئی اس کی بات سے اختلاف نہیں کر سکتا تھا۔ پھر بھی رخسانہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ تمہیں تو ہمیشہ اس کی لڑکی کی فکر رہتی ہے۔ ایان نے نظریں اٹھائیں۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ کیونکہ آپ لوگ اسے ہمیشہ قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ ارے واہ، تو اب تم ہماری تربیت بھی کرو گے؟ نہیں، ایان سپاٹ لہجے میں بولا۔ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کل جو ہوا وہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لمحے بڑے پاپا نے اخبار سے نظریں اٹھائیں۔ کل کی بات چھوڑو، آج ایک ضروری بات کرنی ہے۔ سب کی نظریں ان کی طرف اڑ گئی۔ اگلے ہفتے کمال کی برسی ہے۔ ارہا کے ہاتھ رک گئے۔ اس کے دل سے ہوک سی اٹھی۔ کمال زیدی اس کے والد تھے جن کی شکل بھی وہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ بہت چھوٹی تھی وہ جب دنیا سے گزر گئے تھے۔ اس نے بس تصویروں میں ہی دیکھا تھا انہیں۔ اگر آج پاپا زندہ ہوتے تو شاید میرے ساتھ یہ سب نہ ہو رہا ہوتا۔ دل میں اداسی کی ایک لہر سی اٹھی اور اس کے چہرے کی بدلتی رنگتیں ایان زیدی کے دل کو بھی بے چین کر دیا۔ اس کا دل چاہا اس کی ساری اداسی سمیٹ لے۔ بڑے پاپا نے بات جاری رکھی۔ برسی کے انتظامات دیکھ لینا، ہم سب قبرستان بھی جائیں گے۔ پچھلی بار تم یہاں نہیں تھے، اس بار ساتھ چلو گے؟
ایان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ارہا کچھ جھجکتے ہوئے بولی، بڑے پاپا وہ میں کل مما کے پاس جانا چاہتی ہوں، کیا چلی جاؤں؟ بڑے پاپا سے پہلے ہی ایان بول اٹھا، اتنی جلدی جانا ضروری نہیں ہے، اگلے ہفتے تو ویسے ہی سب گاؤں جا رہے ہیں، برسی پر تب چلی جانا۔ ارہا کا موڈ آف ہو گیا۔ میں مما کے پاس جانا چاہتی ہوں، ویسے بھی آج میرا فائنل ایگزام ہے تو یہاں کرنے کو کچھ ہے نہیں، پلیز بڑے پاپا مجھے جانے دینا۔ رخسانہ سمیت سب نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ہمیشہ کی خاموش طبع ارہا رات سے ان سب کو حیرانی کے جھٹکے دے رہی تھی۔ وہ سب نہیں جانتے تھے کہ ان کے کارنامے نے ہی اس کو ایگو کی شدید دھچکا لگایا تھا، اور یہ سب اسی کا رد عمل تھا۔ ایان نے اسے گھورا مگر وہ اسے بھی نظر انداز کر گئی۔ بڑے پاپا نے چند لمحے سوچنے کے بعد سر ہلا دیا، ٹھیک ہے کل چلی جانا۔ ارہا کا چہرہ کھل اٹھا۔ آخرکار پہلی بار وہ اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو ہی گئی تھی۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ سے ٹیبل پر موجود لوگوں کو دیکھا اور اپنا بیگ سنبھالتی باہر چلی گئی۔ ابھی کالج بھی تو جانا تھا۔ باہر ڈرائیور اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی گاڑی آگے بڑھ گئی اور جیسے ہی وہ لوگ کچھ آگے نکلے ایک بلیک سیڈان نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ ارہا نے نوٹ کیا نہ ہی ڈرائیور نے۔ وہ آرام سے پیپر دے کر باہر آئی تو بہت خوش تھی۔ پیپر اس کی توقع سے کہیں زیادہ اچھا ہوا تھا۔ کالج سے باہر نکلی تو تھوڑا دور جا کر ایک قدرے سنسان سی سڑک پر گاڑی رک گئی۔ کیا ہوا؟ اس نے ڈرائیور سے پوچھا۔ پتہ نہیں بیوی جی، چیک کرتا ہوں۔ اسے ڈرائیور کا لہجہ کچھ غیر معمولی لگا۔ وہ الرٹ سی ہو گئی۔ اسی وقت پیچھے آنے والی سیاہ سیڈان بھی رک گئی اور اس میں سے ایک سیاہ رنگ کا ہی ماسک پہنے ایک شخص اترا۔ ارہا نے دیکھا۔ اس شخص کو دیکھتے ہی ڈرائیور نے انگوٹھے سے کوئی اشارہ کیا۔ ارہا کو گڑبڑ کا احساس ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اضطرابی طور پر آگے ہو کر گاڑی کے دروازے پر پھرتی سے لاک کر دیا۔ ماسک مین اب قریب آ چکا تھا اور عجیب سی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے گاڑی کا شیشہ بجاتے ہوئے دروازہ کھولنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ ارہا نے گھبراہٹ میں فون نکالا۔ کس کو کال کروں؟ ذہن میں بے اختیار ایان کا نام گونجا اور اس نے اس کے نمبر پر کال کر دی، لیکن اسی وقت کسی نے اس ماسک مین کو زور سے پیچھے کھینچا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا تو ارہا کو ایان کی صورت دکھائی دی۔ وہ سراپا قہر بنا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس ماسک مین کو دوسرا مکہ مارتا، پیچھے کھڑے ڈرائیور نے اس کو دبوچ لیا۔ اب ارہا اسے ان دونوں سے لڑتے دیکھ رہی تھی۔ وہ بڑھ چڑھ کر اس پر حملے کر رہے تھے اور وہ اکیلے ہی باری باری ان کے حملوں کو روکتے ہوئے اپنا بچاؤ کر رہا تھا۔ ارہا بے بسی سے دیکھتی رہ گئی۔ وہ اس کی مدد کرنا چاہتی تھی لیکن اسے لڑائی بھڑائی کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ پھر دور سے ایک گاڑی آتی نظر آئی اور وہ دونوں ہی چونک کر بھاگ اٹھے۔ سیڈان میں بیٹھ کر وہ دونوں بڑی پھرتی سے بھاگے تھے۔ دوسری طرف گاڑی توصیف کی تھی۔ ایک پل کو وہ ایان کے پاس رکی اور اس نے اسے ان کا پیچھا کرنے کا اشارہ دیا تو وہ برق رفتاری سے سیڈان کے پیچھے چلا گیا۔ ارہا نے دروازہ ان لاک کیا اور دوڑتی ہوئی ایان کے پاس آئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں نا ایان بھائی؟ ارہا کی بات پر وہ جھنجلا گیا۔ کیا بھائی بھائی لگا رکھا ہے؟ نہیں ہوں میں تمہارا بھائی، نام لیا کرو میرا۔ ارہا ایک لمحے کو چپ رہ گئی۔ وہ کیا پوچھ رہی تھی اور ایان کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے ڈھیٹ بن کر دوبارہ پوچھا، آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ ایان نے کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کر اسے دیکھا۔ نہیں ٹھیک ہوں میں۔ وہ خود کو کمپوز کر چکا تھا۔ چلو گھر چلتے ہیں۔ لیکن یہ سب کیا تھا؟ ڈرائیور نے اس دوسرے آدمی کو اشارہ کیا تھا اور گاڑی بھی یہاں اچانک ہی روک دی۔ اگر آپ نہ آتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ وہ جھجھری لے کر رہ گئی۔ ایان شش و پنج میں تھا۔ ارہا کو خطرہ تھا اور اب یہ بات ثابت بھی ہو چکی تھی، لیکن وہ خود اس خطرے سے انجان تھی۔ کیا کروں؟ بتا دوں اسے؟ کم سے کم چوکنی تو رہے گی۔ لیکن پھر اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ خواہ پریشان ہوتی پھرے گی، ویسے بھی کل اس نے گاؤں جانا تھا۔ کچھ نہیں، چلو گھر چلتے ہیں۔ اور ہاں سنو، گھر پر اس بارے میں کسی سے بات نہیں کرنی، اوکے؟ سمجھ گئی نا؟ ارہا کا موڈ آف ہوا۔ جی سمجھ گئی، مجھے میری اوقات کے مطابق ہی رہنا ہے، یاد ہے مجھے، بھولی نہیں ہوں میں۔ وہ تلخی سے بولتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اسے ایان کا رویہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پہلے وہ بھائی بولنے پر غصہ کر گیا اور اب اسے کچھ بتا بھی نہیں رہا تھا، لیکن یہ بھی جانتی تھی کہ جب تک وہ اس کے ساتھ ہے وہ محفوظ رہے گی۔ اسی احساس کے ساتھ جب ایان نے اپنی گاڑی میں وہیں چھوڑی اور اس گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تو وہ چپ رہی۔ بیک ویو مرر میں اس کا روٹھا چہرہ دیکھتے ہوئے ایان کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی اور اس نے گاڑی گھر کی طرف بڑھا دی۔ رات بہت ہو گئی تھی مگر ارہا کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ آج کے واقعے کے بارے میں الجھن کی شکایت تھی۔ ڈرائیور یقیناً اس بندے سے ملا ہوا تھا، مگر وہ اس سے کیا چاہتے تھے؟ کیا ان کا کوئی خاص مقصد تھا؟ وہ بہت دیر تک خود ہی اندازے لگاتی رہی، پھر اس کے ذہنی رو ایان کی طرف مڑ گئے۔
وہ آج ایان کے رویے کو سوچ رہی تھی اور جتنا اس بارے میں سوچتی اتنا ہی الجھتی جاتی۔ بچپن سے اسے ایان بھائی کہتی آ رہی تھی، اس نے کبھی اس کے لیے کوئی خاص فیلنگز محسوس نہیں کی تھی، مگر اب کچھ تھا جو بدل گیا تھا۔ اب جانے یہ اس کا دل تھا یا ایان کا دل، آج وہ واضح الفاظ میں منع کر گیا تھا کہ اسے بھائی نہ بولے۔ کیوں؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیوں کہا تھا اس نے ایسا؟ کیا وہ میرے لیے کوئی خاص جذبہ رکھتا ہے یا پھر بس یوں ہی؟ اس کے چہرے پر گلال بکھر گیا۔ ایان کے نام پر لب اس کا دل بھی دھڑکنے لگا تھا، لیکن پھر اسے حقیقت یاد آ جاتی جو بہت تلخ تھی۔ اوہ نو، ایک یتیم مسکین لڑکی جو بچپن سے ان لوگوں کے ٹکڑوں پر پلی، اسے کیوں اس خاندان کا چشم و چراغ پسند کرے گا؟ بھلے ہی میں ایان کی پھپھو زاد ہوں، مگر میری کم حیثیتی تو واضح ہے۔ ایان طاہر زیدی جیسا مغرور انسان کبھی مجھ جیسی لڑکی کو اپنے دل میں نہیں بسائے گا۔ اس کی آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر رخساروں پر لڑک گئے۔ اسے سمجھ نہیں آئی اسے کس چیز پر رونا آ رہا تھا، اپنی کم حیثیتی پر یا ایان کے اس سے محبت نہ کرنے پر۔ اسی ادھیڑ پن میں نہ جانے کب وہ گہری نیند سو گئی۔ اگلے دن حویلی روانگی تھی۔ ارہا نے کسی کو بھی کل کے واقعے کے بارے میں نہ بتایا تھا، لیکن وہ حویلی جاتے ہوئے گھبرا رہی تھی۔ اگر پھر سے کسی ڈرائیور نے ایسا کیا، اور اگر وہ کل والا ماسک مین پھر سے آ گیا تو؟ اس کا دل چاہا کم سے کم بڑے پاپا کو ہی بتا دے، پھر جانا ہی کینسل کر دیں۔ لیکن جب وہ اپنا سوٹ کیس لے کر نیچے پہنچی تو اس نے گاڑی کے بونٹ سے ایان کو ٹیک لگائے کھڑا دیکھا۔ وہ اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ جلدی بیٹھ جاؤ، ہمیں لمبا سفر کرنا ہے۔ موبائل پر کچھ ٹائپ کرتا ملازم کو سوٹ کیس ڈگی میں ڈالنے کا اشارہ کرنے لگا۔ آپ بھی چل رہی ہیں؟ ارہا کے دل کو اطمینان سا محسوس ہوا۔ میں بھی نہیں، میں ہی چل رہا ہوں، اور کوئی نہیں جا رہا تمہارے ساتھ۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تو ارہا بھی خاموشی سے پیچھے آ کر بیٹھ گئی۔ حویلی کی طرف جانے والا راستہ شہر کی مصروف سڑکوں سے نکل کر آہستہ آہستہ کھیتوں، کچی پگڈنڈیوں اور دور تک پھیلے ہوئے سبز کھیتوں میں بدلتا جا رہا تھا۔ گاڑی میں کافی دیر سے خاموشی تھی۔ ارہا پچھلی نشست پر بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، مگر اس کی نظریں آس پاس دوڑتے بھاگتے مناظر پر نہیں تھی۔ اس کا ذہن کل کے واقعے میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ بار بار ایان کو دیکھنے کے لیے ریئر ویو مرر کی طرف دیکھتی، پھر فوراً نظریں چرا لیتی۔ ایان پوری توجہ سڑک پر مرکوز کی گاڑی چلا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے آئینے میں اس کا چہرہ دیکھا۔ کچھ کہنا ہے؟ ارہا چونکی۔ نہیں، پچھلے 10 منٹ سے تم 3 بار منہ کھول کر بند کر چکی ہو۔ ارہا نے جھیم کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ آپ کو بہت دھیان رہتا ہے میری طرف۔ بات بے اختیار اس کے منہ سے نکلی تو خود ہی خاموش ہو گئی۔ ایان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ ہاں، صرف ایک لفظ، مگر وہ لفظ ارہا کے دل میں عجیب سی ہلچل مچا گیا۔ اس نے فوراً موضوع بدل دیا۔ حویلی میں سب لوگ آئیں گے؟ بالکل۔ اور مما؟ اس بار ایان کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ پھوپھو تمہارے انتظار کر رہی ہوں گی۔ ارہا نے سکون کا سانس لیا۔ اسے اپنی ماں کے علاوہ اس دنیا میں سے زیادہ اپنی حویلی محفوظ لگتی تھی، شاید اس لیے کہ وہاں جا کر وہ خود کو بوجھ یا یتیم نہیں سمجھتی تھی۔ وہاں زیدی خاندان کے ٹاکسک لوگ نہیں رہتے تھے، بلکہ اس کی محبت لٹاتی ماں رہتی تھی۔ چند گھنٹوں بعد جب حویلی کے بلند دروازے نظر آئے تو ارہا کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ گاڑی اندر داخل ہوئی تو صحن میں کھڑی اس کی ماں سعدیہ زیدی کی نظریں فوراً گاڑی پر جم گئی۔ ارہا کی گاڑی سے اترتے ہی وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ میری بچی۔ اگلے ہی لمحے ارہا ان کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ مما۔ ماں نے اس کے بالوں کو بار بار چوما۔ کتنی کمزور ہو گئی ہوں، وہاں تمہیں کھانا بھی ملتا ہے یا نہیں؟ ارہا ہنس دی۔ مما بالکل ٹھیک ہوں۔ ہاں، تمہارے لیے تو سب ٹھیک ہے، ماں کو دیکھ کر ہی پتہ چلتا ہے بچی کتنی بدل گئی ہے۔ پھر ان کی نظر ایان پر پڑی۔ آؤ بیٹا۔ ایان نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ چومے۔ کیسی ہیں پھوپھو؟ اب ٹھیک ہوں، تم دونوں کو دیکھ کر تو اور بھی ٹھیک ہو گئی ہوں۔ ارہا نے ماں کی بات پر مسکرا کر ایان کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں آج پہلی بار اسے ایان کا اپنی ماں سے اتنی محبت سے پیش آنا اچھا لگا۔ وہ تینوں اندر کی طرف بڑھ گئے۔ کچھ دیر بعد کھانا لگا تو ارہا کی ماں نے خود اس کی پلیٹ میں سالن ڈالتے ہوئے کہا، تم پہلے کھانا کھاؤ گی پھر آرام کرو گی، چہرہ دیکھو اپنا، سفر نے تھکا دیا ہے۔ ماما، میں ایان بھائی نہیں۔ ایان نے فوراً درمیان میں ٹوکا۔ ارہا نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ بالکل سنجیدہ تھا۔ کیا؟ کچھ نہیں۔ اس نے نظر جھکا لی۔ ارہا کی ماں نے دونوں کو غور سے دیکھا مگر کچھ کہا نہیں۔ کھانے کے بعد انہوں نے ارہا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جا میری بچی، اپنے کمرے میں جا کر آرام کر۔ ارہا خاموشی سے اٹھ گئی۔ وہ واقعی تھکی ہوئی تھی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے جانے کے بعد اس گھر میں ہونے والی گفتگو اس کی پوری زندگی کا رخ بدلنے والی تھی۔
تھوڑی دیر وہ لیٹی رہی مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ اپنے ساتھ وہ ناولس لائی تھی مگر وہ بیگ ماں کے کمرے میں ہی رہ گیا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر آئی اور ان کے کمرے کی طرف چل پڑی، مگر جیسے ہی وہ کمرے کے قریب پہنچی اندر سے اپنی ماں کی آواز سنائی دی۔ اسے پتہ تو نہیں چلا۔ ارہا کے قدم رک گئے۔ وہ بے اختیار دروازے کے باہر کھڑی ٹھہری رہ گئی۔ ارہا چند لمحے خاموش رہی، پھر ایان کی آواز آئی، نہیں آپ پریشان نہ ہو۔ ارہا کے ماتھے پر بل پڑے۔ کس بات کا پتہ؟ اور کس کو نہیں چلنا چاہیے تھا؟ اس نے دروازے کے قریب ہو کر سننے کی کوشش کی۔ ماں کی آواز پھر سنائی دی، مجھے بہت ڈر لگ رہا بیٹا۔ ان کے لہجے میں حقیقی خوف تھا۔ اگر وہ لوگ ارہا کو لے گئے یا اسے کوئی نقصان پہنچا دیا تو میں کیا کروں گی؟ ارہا کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ لوگ کون؟ اور مجھے کیوں لے جائیں گے؟ اس کا دل چاہا کہ ماں سے جا کر پوچھ لے، پھر اس نے خود کو روک لیا۔ وہ نہیں پناہ بتانا چاہتی تھی تو کوئی وجہ رہی ہوگی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایان اور امی اس کے متعلق چوری چھپے باتیں سننے والی کا تاثر رکھیں۔ اندر ایان کی آواز پہلے سے زیادہ مضبوط تھی، میں نے کہا نا پپو آپ پریشان مت ہو، تم نہیں جانتے وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں۔ جانتا ہوں۔ اسے ایک جملے میں ایسی سختی تھی کہ ارہا کا دل دھڑک اٹھا۔ اس لیے تو اسے یہاں لایا ہوں۔ کمرے کے اندر خاموشی چھا گئی۔ پھر ایان نے آہستہ مگر واضح لہجے میں کہا، ارہا آپ کے پاس میری امانت ہے۔ باہر کھڑی ارہا کی سانس تک رک گئی۔ جیسے ہی سب یہاں آئیں گے میں بابا سے کہہ کر اس سے نکاح کروا دوں گا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کہتا تو یقیناً وہ چھوٹ کر گر چکا ہوتا۔ میرا نکاح کس سے؟ وہ سمجھتے ہوئے بھی جیسے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اندر ایان کی آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی، اس کے بعد اس کی حفاظت میری ذمہ داری ہوگی، بلکہ ابھی بھی ہے۔ پھپھو کی آواز کانپ گئی، لیکن بیٹا میرے جیتے جی اسے کبھی نہیں ہو سکتا کچھ بھی۔ ایان کے لہجے میں عزم تھا۔ کچھ لمحوں تک مکمل خاموشی رہی، پھر اس کی ماں کی سسکتی ہوئی آواز آئی، اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹا، اللہ تم دونوں کی جوڑی کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ ارہا کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا، اسے لگا جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے سے سرک گئی ہو۔ نکاح؟ اس سے؟ ایان سے؟ اس نے بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی باہر آ جائے گا، مگر اس حیرت سے بھی بڑا ایک سوال اس کے ذہن میں گونج رہا تھا، وہ لوگ کون تھے جن سے امی خوفزدہ تھی، اور آخر اسے کس چیز سے بچایا جا رہا تھا؟ اس سے پہلے کہ اندر کوئی دروازے کی طرف آتا، ارہا پیچھے ہٹ گئی۔ وہ دبے قدموں سے واپس اپنے کمرے کی طرف جانے لگی، مگر اس کے ذہن میں اب صرف ایک جملہ گونج رہا تھا، ارہا آپ کے پاس میری امانت ہے۔ اس نے کمرے میں پہنچ کر دروازہ بند کیا اور اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ آنکھیں بند کی تو ایان کا چہرہ سامنے آ گیا، وہی سخت آنکھیں، وہی سپاٹ لہجہ۔ وہ وہی شخص تھا جو کل اسے بھائی کہنے پر ناراض ہو گیا تھا، اور آج وہ اسے نکاح کی بات کر رہا تھا۔ ارہا نے بے اختیار اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ آخر آپ مجھ سے کیا چھپا رہے ایان؟ مگر اس سوال کا جواب اسے ابھی نہیں ملنا تھا، وہ تو بس آنے والے وقت کا سوچ رہی تھی۔ ایان سے نکاح کی خبر نے پہلے اسے شاک پہنچایا تھا، اور اب وہ اپنے دل کو ٹٹول رہی تھی۔ ایان کے نام پر دھڑکن نے پھر سے شور مچایا تھا اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ ہتھیلیاں پسینے میں ڈوب گئیں۔ اپنی سوچوں میں مگن وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے صورتحال کیا ہونے والی تھی۔ یہ رات کا پچھلا پہر تھا جب ایان کو عجیب سی بو محسوس ہوئی اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا ذہن پہلے سے ہی چوکنا تھا، اس لیے وہ سمجھ گیا کہ کسی نے بے ہوشی والی گیس کا استعمال کیا ہے۔ پھر بھی سانس روکتے روکتے اس پر کچھ اثر ہو ہی گیا، اور اگلے ہی لمحے وہ بے سود ہو کر زمین پر گر گیا۔ ایک نقاب پوش اندر آئے اور اسے کندھے پر اٹھا کر لے گیا۔ دوسرے نے ارہا کو اٹھایا اور جس خاموشی سے وہ لوگ آئے تھے اسی خاموشی سے چلے گئے۔ حویلی کا ہر فرد یہاں ہونے والی واردات سے بے خبر، بے ہوش پڑا تھا۔ ارہا کو ہوش آئے تو وہ کسی اجنبی جگہ پر صوفے پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا، لیکن پھر اس کی نظر دوسرے صوفے پر پڑی، وہاں ایان بھی اسی کی طرح بے ہوش سی پڑا تھا۔ اس کے دل کو کچھ سکون سا احساس ہوا۔ اس نے جگ سے پانی لے کر ایان کے منہ پر چھینٹے مارنے شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی ہوش میں آ گیا۔ ایان ہم کہاں ہیں؟ میں تو اپنے کمرے میں سو رہی تھی، آنکھ کھلی تو خود کو یہاں دیکھا، دروازہ کھڑکیاں سب بند ہیں، ہم یہاں کیسے آئے؟ پتہ نہیں، رات مجھے کیا ہو گیا تھا کہ بو محسوس ہوئی تو شاید کسی نے ہمیں کڈنیپ کر لیا ہے۔ ایان خود الجھا ہوا تھا، آخر کس کی اتنی جرأت تھی کہ ایان طاہر زیدی کو اس کے گھر سے اغوا کر کر لائے۔ اس نے اٹھ کر دروازہ بجانا شروع کر دیا، مگر کوئی نہیں آیا۔ جھلا کر اس نے دروازے کو چند لاتیں رسید کی، مگر وہ مضبوط لکڑی کا بنا تھا، اس کی ضربوں نے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑا۔ ناکام ہو کر وہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ ارہا نے اسے کچھ ناراضگی سے دیکھا۔ آخر آپ مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں؟ کون لوگ ہیں میرے پیچھے اور کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ ایان نے ایک گہری سانس لی، اب اسے بتائے بنا کوئی چارہ نہیں تھا۔
اس نے بتانے کے لیے جو ہی منہ کھولا اسی وقت دروازہ کھلا اور ایک لہیم شہیم آدمی اندر آیا۔ ارہا اسے دیکھ کر چونک اٹھی۔ اس کی آنکھیں وہ بالکل اس کے بابا کمال زیدی جیسی تھی۔ ویلکم پیاری بھتیجی، اپنے باپ کے گھر میں خوش آمدید۔ ارہا ہکا بھکا رہ گئی۔ باپ کا گھر؟ اس نے کمرے کو دیکھا، کیا وہ اپنے پاپا کے گھر میں تھی؟ لیکن اس طرح کیوں؟ اور یہ شخص کون تھا جو اسے بھتیجی کہہ رہا تھا؟ تم نے اچھا نہیں کیا مسٹر جمال اس طرح اغوا کر کے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم جیت جاؤ گے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ ایان اٹھ کھڑا ہوا۔ جمال نامی اس آدمی نے قہقہ لگایا۔ یہ تو تم کہہ رہے ہو نا، میں نے تو کچھ اور ہی سوچا ہوا ہے۔ ارہا سے مزید برداشت نہیں ہوا۔ کون ہے آپ اور یہ کیا باتیں کر رہی ہیں؟ جمال نے افسوس سے سر ہلایا۔ یعنی تمہیں اپنے ددیال کے بارے میں پتہ تک نہیں ہے؟ بہت دکھ کی بات ہے۔ خیر میں ہی اپنا تعارف کروا دیتا ہوں، میں تمہارا چچا جمال زیدی ہوں۔ ارہا گم سم سی رہ گئی۔ ددیال؟ چچا؟ ارہا نے شکایتی نظروں سے ایان کو دیکھا جس کا انداز بتا رہا تھا کہ اسے سب کچھ پتا تھا، مگر پھر بھی اس نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ اور اب میری پیاری بھتیجی اپنے پیارے چچا کے لیے ان پیپرز پر سائن کرے گی۔ جمال زیدی نے اندر آتے ہوئے ملازم سے ایک فائل لے کر اس کے سامنے رکھی۔ اس کے شہر ٹپکاتے لہجے میں زہر بھرا تھا۔ ارہا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے فائل اٹھائی۔ وہ جائیداد کے پیپرز تھے اور ان کی رو سے وہ اپنے باپ کمال زیدی کے حصے کی ساری جائیداد کی وارث تھی جو اپنی مرضی سے ساری جائیداد چچا کے حوالے کری تھی۔ ارہا نے سوالیہ نظروں سے ایان کو دیکھا۔ وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ یہ تمہارا حق ہے ارہا، اس سے تم کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتی۔ یہ شخص تمہارے باپ کا قاتل ہے اور ایک عرصے تک پھپھو تمہیں اس سے چھپاتی رہی تاکہ اس جائیداد کے لیے تمہیں بھی نہ مار دے۔ تم اسے اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دے سکتی۔ ارہا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا۔ تو پاپا کا قاتل یہ تھا۔ برسوں سے ماما کہتی تھی کہ اس کے پاپا کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا تھا۔ وہ صرف اسے بچانے کے لیے جھوٹ بولتی تھی اور وہ پل بھر میں ان سے ایان سے بدگمان ہو گئی تھی۔ وہ تو اسے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ارہا نے فائل نیچے رکھ دی۔ اگر میں سائن نہ کروں تو؟ اس نے مضبوط لہجے میں جمال زیدی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جمال زیدی کی آنکھوں میں کسی سانپ کی سی تیزی چمک ابھری۔ تو جس طرح میں نے تمہارے باپ کمال زیدی کو مارا تھا، تمہارا یہ چہیتا کزن بھی ویسے ہی مارا جائے گا۔ وہ بڑے اطمینان سے فیصلہ سناتے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے ملازم نے پستول کا رخ ایان کی طرف کر دیا۔ ارہا کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا۔ ایان کی زندگی کی قیمت پر اسے جائیداد نہیں چاہیے تھی۔ اس نے ایک بے بس نظر ایان پر ڈالی جس کے چہرے پر کوئی ڈر خوف نہیں تھا، اور پین تھام لیا۔ ایان مسلسل اسے منع کر رہا تھا۔ جمال زیدی اسے سچویشن کو انجوائے کر رہا تھا جب ایک دم سے جیسے طوفان آ گیا۔ جمال اور اس کا ملازم گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ شدید فائرنگ ہونے لگی اور اگلے ہی چند لمحوں میں پولیس کے جوان بھرا مار کے اندر آ گئے اور جمال اور اس کے ملازم کو غیر مسلح کر دیا۔ ایان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ اٹھ کر جمال کے قریب آیا۔ تمہیں کیا لگا تھا میں اتنا آسان شکار ہوں کہ تم اتنے اطمینان سے منمانی کرتے پھرو گے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں جمال زیدی، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اس دن تمہارے آدمی نے ارہا کو کڈنیپ کرنے کی کوشش کی، تب سے تم میری نظروں میں ہو۔ یہ سب تو صرف ثبوت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، اور اب؟ اس نے اپنی جیب میں موجود ہے کو تھپتھپایا جس میں ایک چھوٹا سا مگر طاقتور کیمرہ لگا ہوا تھا، اور اس نے اب تک کو کچھ ہوا تھا اس کی ساری ویڈیو ریکارڈ کر لی تھی۔ مل گیا مجھے ثبوت، جاؤ، پھانسی کا بندہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ جمال زیدی کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس کا لالچ اس کو لے ڈوبو گیا تھا۔ پولیس والے باہر گئے تو ایان اٹھ کر ارہا کے قریب آیا جو سر جھکائے اپنی سسکیاں روکنے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ ایان نے نرمی سے اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ اس نے کچھ نہیں کہا تھا اور ارہا نے بھی کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اس خاموشی میں بھی وہ ایک دوسرے کے دل کی بات جان رہے تھے۔ ارہا کچھ دیر تک ضبط کرتی رہی، پھر روتے ہوئے اس کے بازو سے لپٹ گئی۔ ایان اس کے بال سہلاتے ہوئے اسے تسلی دینے لگا۔ آج زیدی حویلی میں جشن کا سا سما تھا۔ ایان اور ارہا کی شادی ہو رہی تھی۔ بڑے پاپا کے علاوہ باقی سب اس فیصلے کے خلاف تھے، مگر ایان نے ماں کو منا ہی لیا تھا۔ رخسانہ چچی اور باقیوں کی اسے کوئی فکر نہیں تھی، اور اب وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ دونوں شادی کے مقدس بندھن میں بندھ چکے تھے۔ ایان اس کا ہاتھ تھامے ہوئے بیلکنی میں آ کھڑا ہوا۔ چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔
اس نے ارہا کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ دیا۔ میں ہمیشہ سے تم سے محبت کرتا تھا ارہا، بس کہتا نہیں تھا۔ اس وقت کا انتظار ہی کر رہا تھا جب تم پر میرا پورا کا پورا حق ہوگا، ہر بات کہنے کا، ہر اظہار کرنے کا۔ اور دیکھو آج وہ انتظار رنگ لایا۔ ارہا نے شرما کر سر جھکا لیا۔ مجھے بھی آپ سے محبت ہے ایان۔ اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ ایان نے دھیرے سے اسے اپنی باہوں میں لے کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ زندگی کے نئے سفر کی شروعات بہت حسین ہو چکی تھی۔